بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عماد الدین زنگی پیش کر رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بڑا عادل اور انصاف پسند سلطان تھا۔ آئین، حکومت، احکامات، شرع کی پابندی کرانے اور کرنے میں بڑا سخت گیر تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحت رعایا پر ظلم و تشدد کرے یا کسی پر بے جا سختی کرنا شروع کر دے۔ وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کارروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کسانوں کو معاوضہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لیں۔ اس کا در عدل ہر کس و ناقص کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یکساں سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک ہر دل عزیز سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سالار سلطان کے پاس موجود تھا اور بڑی مقتدر شخصیت کا مالک تھا اور پھر سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی، تب کہتے ہیں کہ سلطان نے اس امیر کی طرف کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور اس موقع پر غصہ اور غضبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ کہتے ہیں اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی کے جس مکان پر اس نے قبضہ کیا تھا فوراً خالی کر کے اپنی رہائش گاہ کے لیے ایک خیمہ نصب کرا دیا۔ وہ جس قدر جری اور شجاع اور عادل اور انصاف پسند تھا، اسی قدر سخاوت کرنے والا بھی تھا۔ جود و سخا اور غریب پروری اس سلطان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اس وصف کی بدولت بعض مورخین نے اس کو ابو السخاوت کا نام دیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو نماز سے قبل 100 دینار صرف خیرات کیا کرتا تھا اور دوسرے دنوں میں اپنے معتمد ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رقوم غربا و مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر دونوں وقت علماء اور صلحاء و فقراء اور قاضیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ اس نے اپنے اعمال کو تاکید کر رکھی تھی کہ غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھیں اور اپنے علاقوں میں کسی کو بھوکا و ننگا نہ رہنے دیں۔ اگر سلطان کسی ناگہانی حادثہ یا خطرہ سے بچ جاتا تو فوراً غربا اور مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا۔ ایک دفعہ شہر سے باہر سیر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں دوہرا ہو گیا اور سلطان سر کے بل گرنے سے بال بال بچ گیا۔ اس وقت ایک سالار کو جو اس کے ہم رکاب تھا بلایا اور کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اس نے گھوڑے کی بھاگ موڑی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا، سلطان صرف 1000 دینار ملے ہیں۔ تب سلطان نے اس سے وہ 1000 دینار لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس سلطان کا اپنا ذاتی خزانہ کوئی نہیں تھا، جو اسے ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن جب کسی سے رقم قرض لے کر غربا میں تقسیم کرتا تو قرض 2 یا 3 دن کے اندر فوراً اتار دیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عظیم اور محترم سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا۔ اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مصاحبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے کسر شاہی کا حاکم مقرر کیا، کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا اور اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنا پر شاباش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چومی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے برقع روق اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ تاج الدولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا۔
تاج الدولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کو نشانہ بنایا۔ حلب پر سلطان عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ حاکم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے جبکہ تاج الدولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے تاج الدولہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیہ روق کے علاقوں کی طرف بڑھا اور اس نے کئی علاقے ان سے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیہ روق، جسے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ بھی تاج الدولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب آذربائیجان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برقیہ روق اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، لہٰذا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے اور عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن، اس کے مربی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیہ روق ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہے، تب اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برقیہ روق کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج الدولہ کا ساتھ دے، لہٰذا وہ تاج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر برقیہ روق کے ساتھ جا ملا۔ قسیم الدولہ کے اپنے لشکر کا ساتھ چھوڑنے کے باعث تاج الدولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا۔ تاج الدولہ کو اس بات کا بڑا غم و غصہ تھا کہ عماد الدین زنگی کا باپ قسیم الدولہ عین جنگ کے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھتیجے برقیہ روق سے جا ملا تھا، لہٰذا دمشق پہنچ کر اس نے بڑے زور و شور سے اپنی جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاج الدولہ قسیم الدولہ سے انتقام لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور اس کے شہر حلب کا رخ کیا۔ اس کی اس پیش قدمی کی اطلاع سلطان برقیہ روق کو جب ہوئی تو اس نے اپنے 3 بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تاکہ تاج الدولہ کے مقابلہ میں قسیم الدولہ کی مدد کریں۔ برقیہ روق کے ساتھ جو سالار عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کی مدد کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام امیر کربوکا، دوسرا اس کا بھائی الکون تاش اور تیسرا ایک مزید امیر تھا جس کا نام بزان تھا۔ اس طرح حلب کے نواح میں تاج الدولہ اور عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، لیکن قسیم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا جبکہ تاج الدولہ کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا، جس کی بنا پر تاج الدولہ فتح مند رہا اور قسیم الدولہ کے ساتھ کربوکا اور دوسرے امیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہتے ہیں جب عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو تاج الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس سے سوال کیا، اگر تجھے مجھ پر فتح حاصل ہوتی تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ قسیم الدولہ بزدل نہیں تھا، فوراً اس کی چھاتی تن گئی اور کڑکتی آواز میں کہنے لگا، میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ فساد کی جڑ کٹ جاتی۔ تاج الدولہ نے اس کا جواب سن کر کہا، میں بھی اب تیرے لیے یہی حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو قتل کرا دیا۔ قسیم الدولہ کے قتل کے وقت اس کے بیٹے عماد الدین کی عمر کوئی 12 سے 14 سال کے درمیان تھی اور وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا۔ میدان جنگ میں بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود ہوتا تھا، لیکن جب اس کے باپ کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ننھے عماد الدین نے ایک بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ حلب جہاں اس کا باپ حکومت کرتا تھا وہاں سے بھاگا اور سلطان برقیہ روق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ برقیہ روق نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان برقیہ روق اور دمشق کے حکمران تاج الدولہ کے درمیان کئی خون ریز مارکے ہوئے۔ شروع میں تاج الدولہ کا پلہ بھاری رہا، لیکن آخر ریش شہر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان برقیہ روق نے تاج الدولہ کو بدترین شکست دی اور اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود تاج الدولہ کو گرفتار کیا گیا۔ اسی مقام پر عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے ایک جانثار لشکری نے اس سے قسیم الدولہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تاج الدولہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔
سلطان برقیاروق اور تاج الدولہ کے درمیان جس قدر جنگیں ہوئیں، ان میں عماد الدین زنگی سلطان برقیاروق کے ساتھ رہا۔ تاج الدولہ کے جنگ میں مارے جانے کے بعد اس کی جگہ شام کا حکمران اس کا بیٹا رضوان بنا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سلطان برقیاروق کی اطاعت قبول کر لی، اور سلطان نے جو علاقے پہلے اس کے باپ کے زیر حکومت تھے وہ اور ان کے علاوہ حلب بھی اسے عنایت کر دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ساتھ ہی سلطان برقیاروق نے رضوان سے کہا کہ اس کے باپ نے 2 بڑے سالاروں کربوکا اور التون تاش کو چونکہ گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا، لہٰذا بزان کو چاہیے کہ انہیں رہا کر دے۔ سلطان برقیاروق کا یہ حکم پا کر تاج الدولہ کے بیٹے اور ارض شام کے نئے حکمران رضوان نے انہیں فوراً رہا کر دیا۔ زندان سے نکلتے ہی کربوکا نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کا بہترین دوست تھا۔ زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور پھر وہ یکے بعد دیگرے ہران اور موصل پر حملہ آور ہوا اور ان مقامات کو فتح کر لیا۔ اس کی اس کارگزاری سے سلطان برقیاروق اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے موصل کا مستقل والی مقرر کر دیا۔ چونکہ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا، اس لیے اس نے سلطان برقیاروق سے التماس کی کہ وہ قسیم الدولہ کے بیٹے عماد الدین کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کرے۔ سلطان برقیاروق نے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ کے بہترین دوست امیر کربوکا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے عماد الدین کو کربوکا کے حوالے کر دیا۔ کربوکا نے عماد الدین کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا اور اس کے گزر اوقات کے لیے اس کے نام اس نے کئی جاگیریں بھی کر دیں۔ اس طرح کربوکا نے عماد الدین کے باپ سے اپنی دوستی کا حق نہایت عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ یہ امیر کربوکا ہی تھا جس کی پرخلوص عنایات اور نوازشات کی بدولت یتیم عماد الدین کو اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب امیر کربوکا نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے عماد الدین کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کیا۔ عماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا، اور اس لڑائی میں وہ ایسی جرأت مندی اور ایسی بہادری سے لڑا کہ دوست تو دوست دشمن سب اس کی دلیری اور شجاعت کی تعریف کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں امیر کربوکا اور عماد الدین نے دشمن کو بدترین شکست دی، اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کربوکا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور وہ دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ اس نازک موقع پر جب کربوکا پر موت منڈلانے لگی تھی، عماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر کربوکا کی مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ سارے دشمن کو کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور کربوکا کو دشمن کے محاصرے سے اس نے بحفاظت نکال لیا۔ اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حملہ آور ہوا۔ شہر کی فصیل کے ایک حصے کو اس نے گرا کر سارے دفاعی انتظام کو درہم برہم کر دیا اور شہر کی فصیل پر اس نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اس واقعے سے کربوکا اور سلطان برقیاروق کی نظروں میں عماد الدین کی وقت اور قدر و منزلت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جلد ہی امیر کربوکا وفات پا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ ترکمانی موصل کا حکمران ہوا، لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور ایک دوسرے سالار زرکمیش نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ موصل کا نیا حکمران امیر زرکمیش پہلے سے عماد الدین کو پسند کرتا تھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کی عزت، اس کا احترام کرتا تھا، لہٰذا امیر زرکمیش نے موصل کا حکمران بنتے ہی عماد الدین پر اس قدر مہربانی کی کہ اس نے اپنے ایک بیٹے غیاث الدین کی بیٹی سے عماد الدین کا نکاح کر دیا اور ایک معقول جاگیر بھی عماد الدین کے نام کر دی۔ اسی دوران عماد الدین کے سب سے بڑے حمایتی اور مددگار سلطان برقیاروق کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ سلطان غیاث الدین بن ملک شاہ ایران عراق کی مملکت کا حکمران بنا۔ اسی دوران موصل کے حالات ابتر اور خراب ہو گئے اور عماد الدین موصل سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گیا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ جلد ہی ایک شخص امیر مودود موصل پر فائز ہوا۔ یہ بھی عماد الدین کو پسند کرتا تھا، لہٰذا عماد الدین پھر موصل کی طرف لوٹا اور امیر مودود کے لشکر میں شامل ہو گیا۔
اب امیر مودود اور عماد الدین زنگی دونوں مل کر اپنے لشکر کی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہا درجہ کا بدترین دور تھا، اس لیے کہ ایران و عراق، فلسطین اور شام میں جس قدر حکمران تھے، ان میں آپس میں کوئی اتفاق اور تعاون نہیں تھا، ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، جس کے نتیجے میں یورپ کے نصرانیوں نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں سے ان گنت شہر اور علاقے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت عماد الدین زنگی بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا، اس وقت مسلمان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عیسائیوں کے ہاتھوں عراق، شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو گھمبیر مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نہ جان محفوظ تھی اور نہ آبرو، اس لیے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر یورپ کے صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلاً ادیسا، انطاکیہ، بیت المقدس، بیروت، طرابلس، عکا، سدسیدہ، ارسوف، کیساریہ، مارم، تبریہ، بانیات اور دیگر بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ ان علاقوں میں عیسائیوں کے اقتدار کو دو انتہا پسند مذہبی فرقوں نے بڑی تقویت پہنچائی۔ یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر تھے۔ کہنے کو تو ٹیمپلر کو عبادت گاہوں کا خادم کہا جاتا تھا، جبکہ ہاسپٹلر کو شفا خانوں کا خادم خیال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں فرقوں نے اپنے آپ کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیا تھا اور عیسائی سلطنت کے پشت پناہ بن گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور مسلمانوں کو زخم پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی جارحانہ سرگرمیوں اور دہشت گردی سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے انسانیت سوز کاموں سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ ان علاقوں اور شہروں پر عیسائیوں کے قبضے سے بدقسمت مسلمانوں کے لیے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا، جس میں روشنی اور امید کی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ ان علاقوں کے عیسائی حکمران ہر وقت مسلمانوں پر مظالم روا رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی درجہ کا پرآشوب دور تھا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس قدر علاقے عیسائیوں کے ہاتھوں چلے جانے کے باوجود انہوں نے سبق نہ سیکھا اور آپس میں اتفاق اور تعاون سے کام نہ لیا۔ ایسے موقع پر خدا بھی اس قوم کی کوئی مدد نہیں کرتا جو باہم اتفاق و تعاون نہ رکھے، اس لیے کہ خداوند قدوس کا قانون فطرت سب قوموں کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جب کسی قوم نے چند خاص اصولوں کو مضبوطی سے اپنا لیا تو وہ برابر ترقی کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتی ہے تو کوئی تدبیر اس کو ذلت اور زوال سے بچا نہیں سکتی۔ کسی قوم کو عروج و ترقی پر پہنچانے کے لیے اتحاد و بے غرضی اور جفا کشی کو ہمیشہ نمایاں حیثیت رہی ہے۔ جب کوئی قوم اتحاد و بے غرضی اور جفا کشی کو ترک کر کے باہم نفرت اور بے اتفاقی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر خداوند قدوس کی طرف سے اس پر ذلت اور زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ خلافت راشدہ کے بابرکت دور کے بعد عالم اسلام کا اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ آیا۔ امیوں کی شخصی حکومت کی ہزاروں خرابیوں کے باوجود ان کے دور میں اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم رہی اور دینی اور سیاسی اور نسلی یکجہتی کے لحاظ سے مسلمانوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور تعاون رہا۔ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے فتوحات ان کا خیر مقدم کرتی۔ اسی مرکزیت اور یکجہتی کی بدولت انہوں نے اسلامی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ اس کے بعد گردش زمانہ نے جب بنو امیہ کا اقتدار ختم کر دیا اور بنو عباس حکمران بنے تو ان کی بھی حقیقی حکومت ایک صدی تک قائم رہی۔ ان کے نمایاں حکمران ہارون الرشید اور مامون الرشید تھے۔ عباسیوں کی غلطی یہ تھی کہ حصول اقتدار کے لیے انہوں نے عربوں کے خلاف اجمیوں کو استعمال کیا۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے جسم میں نسلی تعصب کا انہوں نے زہر گھول دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا عربی اور اجمی ایک دوسرے کے خلاف تعصب کا شکار ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں بنو عباس کے سرکردہ لوگ آپس میں ٹکراتے چلے گئے۔ آخر جب مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حکومتوں میں تقسیم ہو گئے
تو ان علاقوں کے حکمران آپس میں اتحادی عمل اور مرکزیت قائم رکھنے کی بجائے نفرت اور بے اتفاقی کا شکار ہوئے۔ تب یورپ کے عیسائیوں نے اسے اپنے لیے ایک بہترین موقع جانا۔ مسلمان حکمرانوں کی نا اتفاقی اور آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یورپ سے نکل کر بلاد عرب پر حملہ آور ہوئے اور شام، عراق، فلسطین کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت عماد الدین جوان ہوا، اس وقت ان سارے علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور عماد الدین یہ صورتحال دیکھتا ہوا کڑتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ عیسائیوں سے اپنے علاقے واپس لے لیے جائیں۔ جی تو ناظرین، سلطان عماد الدین زنگی کی کہانی کی یہ آج پہلی قسط تھی۔ کہانی جاری ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔